فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. جس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، بس اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے کہ اسے پائے، یا کسی عورت کے لیے ہے، دنیا پر عطف ہے کہ اس سے شادی کرے، تو بس اس کی ہجرت اسی مقصد کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی. یہ جو یصیبھا ہے دنیا کے بعد، یہ محل جر میں ہے، چونکہ یہ پورا جملہ یصیبھا یہ صفت ہے دنیا کی، اور ایسے ہی یتزوجھا یہ امرأہ کی صفت ہے، تو اس نے عورت کے لیے ہجرت کی. اور امراتی یتزوجھا. اچھا جی، اب یہ پہلا جو حصہ اس پہ سوال ہوتا ہے کہ مبتدا اور خبر کے اندر آپس میں مغایرت ہوتی ہے، اور پھر خبر کو مبتدا کے لیے ثابت کیا جاتا ہے. اور یہاں پر ایک ہی چیز کو بنایا گیا ہے، یعنی جس طرح مبتدا خبر کا قانون ہے، ایسے ہی شرط اور جزا کا بھی قانون ہے. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، یہ شرط ہے، اور جزائے فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. تو جو شرط ہے وہی جزا ہے، جو جزا ہے وہی شرط ہے، حالانکہ شرط اور جزا کے اندر مغایرت ہوتی ہے. یہ سب کو پتہ ہے نا اس چیز کا. تو یہاں شرط اور جزا میں مغایرت نہیں ہے، یعنی شرط اور جزا میں کہ اگر تم نماز پڑھو گے تو تمہیں 10 روپے ملیں گے، کسی نے بچے کو یہ کہا، تو اب شرط اور ہے جزا اور ہے. اگر کہا جائے کہ اگر تم نماز پڑھو گے تو بس تم نماز پڑھو گے، تو پھر شرط اور جزا ایک ہی ہو جائے گی. تو اس کلام پر پھر اعتراض ہوگا کہ اس کی جزا کیوں نہیں ذکر کی گئی اور شرط اور جزا کو متحد کیوں بنا دیا گیا ہے. اور ادھر یہ کلام ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جو نہایت ہی بلیغ کلام ہے، فصیح کلام ہے، اس میں پھر شرط اور جزا متحد کیوں ہیں، اس کا جواب کہ شرط اور جزا میں یہاں مغایرت ہے. کس طرح؟ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ نیۃ وقصدا فہجرتہ الی اللہ ورسولہ حکما وشرعا. یعنی جو شرط ہے اس کے ساتھ نیت اور قصد کی قید ہے، اور جو جزا ہے اس کے ساتھ حکم اور شرع کی قید ہے، کہ جس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، نیت کے لحاظ سے اور ارادے کے لحاظ سے،
تو بس اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، حکم کے لحاظ سے اور شرع کے لحاظ سے۔ تو نیتاً کسی چیز کا ہونا اور چیز ہے، حکماً ہونا اور چیز ہے۔ اس بنیاد پر نیتاً و قصداً کا جو کی قید ہے وہ شرط میں ہے، اور حکماً و شرعاً کی جو قید ہے وہ جزا میں ہے۔ اچھا جی، یہ جواب جو ہے اس سے جو زیادہ اچھا جواب ہے وہ یہ ہے کہ کبھی تعظیم کی خاطر یا تحقیر کی خاطر شرط اور جزا کو متحد بنا دیا جاتا ہے۔ جس طرح کہ تعظیم کے لیے کوئی شخص کہتا ہے آنا آنا میں تو پھر میں ہوں، آنا آنا و شعری شعری، میرا شعر تو پھر میرا شعر ہے۔ اب یہاں پر مبتدا خبر جو ہیں وہ شعری شعری، مبتدا خبر دونوں اکٹھے ہیں اور متحد ہیں، اور کلام میں بھی مبالغہ ہے، یعنی قوی کلام ہے کہ شعری شعری کا یہ مطلب نہیں کہ مبتدا خبر ایک ہے، مطلب یہ ہے کہ میرا شعر تو پھر میرا شعر ہے، یعنی عظیم شعر ہے، یہ کوئی عام شعر نہیں ہے۔ آنا آنا میں تو میں ہوں، یعنی یہ تعظیم کے لیے ہے کہ میں کوئی اور نہیں بلکہ میں ہوں، یعنی اس کے اندر یہ تعظیم والا، اور کبھی تحقیر مطلوب ہوتی ہے تو یہاں پر تعظیم مطلوب ہے کہ جس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اس کا کیا کہنا، اس کی ہجرت تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ یعنی یہ کوئی معمولی بندہ نہیں، یہ مہاجر بہت شان والا مہاجر ہے کہ جو دنیا کے لیے ہجرت نہیں کر رہا بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کر رہا ہے۔ تو یہ اسی عربی کا قانون ہے جس میں یہ ہے کہ مبتدا اور خبر اور شرط اور جزا میں مغایرت ہونی چاہیے، لیکن جس وقت کسی کو خبر کی یا جزا کی تعظیم مقصود ہو تو اس وقت جو ہے یعنی مبتدا یا شرط کی تعظیم مقصود ہو تو پھر وہی چیز بطور خبر یا بطور جزا اس کو ذکر کر دیا جاتا ہے۔ اچھا جی، اب یہ ہے کہ فمن کانت، اب یہ ساری بحث تب ہوگی جب آپ کو یہ لفظ زبانی یاد ہوں گے، کیونکہ ادھر تو لکھے ہوئے نہیں ہیں مکمل۔ اچھا جی، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ۔ اس پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عربی زبان میں ضمیر کا قانون ہے، اور ضمیر کے قانون کے مطابق ظاہر کا تکرار گاہ پہ ضمیر لائی جاتی ہے، اور یہ ہر زبان میں ہے۔ جس طرح کہ آپ کہتے ہیں کہ زید اور خالد آئے، اور آگے یہ نہیں کہتے زید اور خالد بیٹھ گئے بلکہ کہتے ہیں وہ بیٹھ گئے، یعنی ظاہر کی جگہ زید اور خالد کی جگہ پھر کیا کہہ دیتے ہیں وہ۔ یاسین یعنی عمر اور نصر آئے اور انہوں نے پانی پیا، یعنی یہ کہنے کی بجائے کہ عمر اور نصر نے پانی پیا کہہ دیتے ہیں اور انہوں نے۔ تو یہ یعنی اردو کے اندر ضمیریں ہیں اور ادھر جو ہے وہ عربی ہے، تو اب یہ ہوتا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو آگے ہوتا فہجرتہ الیہما۔
یعنی ہما ضمیر جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دی جاتی کہ ظاہر کی جگہ ضمیر اختصار کے ساتھ فہجرتہ الیہما، جبکہ اس طرح عبارت نہیں ہے، عبارت ہے فہجرتہ الی اللہ ورسولہ۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ ایک دوسرا قانون ہے عربی زبان کا کہ جس وقت جزا کے اندر ایسی چیز ذکر کی جا رہی ہو کہ جس کے ذکر میں لذت ہے، جس کے ذکر کے اندر سکون ہے، جس کو بار بار دہرانے کے لیے دل کرتا ہے، تو پھر وہاں ضمیر لوٹانے کے مقابلے میں ظاہر کو ہی دوبارہ ذکر کر دینا یہ بھی بلاغت کا ایک طریقہ ہے۔ تو چونکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے اندر بڑی چاشنی اور تسکین ہے، اور پھر یہ دونوں نام جو ہیں یہ قابل تعظیم ہیں، تو اس بنیاد پر یہاں فہجرتہ الی اللہ ورسولہ یہ کہہ دیا گیا، اور یہاں ضمیر کا استعمال نہیں کیا گیا۔ ایسے ہی اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو اس کا اگلا حصہ ہے اس میں یہ ہے وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔ إِلَى مَا، تو ما هَاجَرَ إِلَيْهِ یہاں جو ہے وہ الا کے بعد دنیا یا عورت کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ ضمیر وہ جو ہے وہ اسم موصولہ جو کنایا کا کام کر رہا ہے اس کا تذکرہ کیا گیا۔ یہ نہیں کہا گیا فہجرتہ الی دنیا یصیبها او الی امرأۃ یتزوجها، اس کا یعنی دہرایا نہیں گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ادنا ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، تو وہ تو اس لائق ہیں کہ ان کا تذکرہ ضمیر لوٹانے کے علاوہ ظاہر کے ساتھ کیا جائے، اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کا یوں ہی اجمالاً تذکرہ کر دیا جائے تو اچھا ہے، بار بار یہ دہرانے میں کوئی لطف نہیں ہے۔ اس بنیاد پر یعنی حدیث شریف کے اندر جہاں بظاہر اعتراض ہو رہا تھا تو حقیقت میں اسی کے اندر حسن ہے اور لذت ہے اور بلاغت اور فصاحت ہے جو طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا۔ اچھا جی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا جو ہے لفظ ایک دنیا ایسی چیز ہے، ایسا لفظ ہے کہ جس میں ہر شے آ جاتی ہے دنیا میں، تو دنیا میں عورت بھی ہے دنیا کے اندر ہی، یعنی عورت ایسی چیز نہیں جو دنیا میں نہ ہو، دنیا عورت اور عورت کے علاوہ کروڑوں چیزوں پر مشتمل ہے۔ تو اس بنیاد پہ جب دنیا میں عورت کا ذکر آ چکا ہے کہ جو ہجرت کرتا ہے دنیا کے لیے کہ اسے پائے، تو اسی دنیا میں عورت بھی ہے، اس کو علیحدہ پھر کیوں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک طرف پوری دنیا ہے اور اس پہ پھر آگے عورت ہے۔ فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها، تو اسی کے اندر ہی عورت بھی موجود ہے، چونکہ عورت دنیا سے خارج نہیں ہے، تو اس کو علیحدہ کر کے ذکر کرنے کی کیا حکمت ہے کہ پوری دنیا ایک سائیڈ پہ ہے اور اس کے بعد اس کا علیحدہ ذکر کیا گیا ہے۔
اچھا جی، اس کا جواب، پہلا جواب یہ ہے کہ لفظ دنیا یہاں نکرہ ہے، اور اس بات کے اندر نکرہ جو ہے عام نہیں ہوتا، یعنی نکرہ تحت النفی تو عام ہوتا ہے، نکرہ تحت الاثبات جو ہے وہ عام نہیں ہوتا۔ اس بنیاد پر لفظ دنیا کا یہ تقاضا نہیں کہ عورت بھی اس میں داخل ہو، یعنی ایک عربی قانون کے مطابق، لیکن یہ جواب اتنا قوی نہیں ہے، چونکہ جس طرح نکرہ تحت النفی عام ہوتا ہے، ایسے نکرہ تحت شرط بھی عام ہوتا ہے، اور یہاں شرط تو موجود ہے، تو اس بنیاد پر یہ جواب اتنا اچھا جواب نہیں۔ دوسرا جواب کہ عربی زبان کے اندر تخصیص بعد التعمیم کا ایک قانون ہے، تنزل الملائکۃ والروح، اترتے ہیں فرشتے اور جبریل، تو الملائکہ کے اندر بھی جبریل موجود ہیں، لیکن اس کے بعد اس مقصد کے لیے کہ جبریل جو ہیں ان کی خصوصیت ہے عام فرشتوں میں، اگرچہ یہ خصوصیت رتبے کے لحاظ سے یا تعظیم کے لحاظ سے ہے، تو اس بنیاد پر وہاں ذکر علیحدہ کیا گیا جبریل کا، اور یہاں جو ہے وہ ایک خصوصیت ہے، اور وہ اگرچہ ہے تحقیر کے لحاظ سے یا اور کسی عیب کے لحاظ سے، تو پہلے دنیا عام ہے، لیکن اسی سے پھر ایک چیز جس کا ذکر دنیا میں آ چکا ہے لیکن اس کی اہمیت ہے، اس کو علیحدہ کر کے پھر ذکر کیا گیا کہ پوری دنیا کے اندر، یعنی جو مال و زر ہے اور جو اسباب ہیں، جانور ہیں، سواریاں ہیں، ان کے لحاظ سے بندے کی اتنی آزمائش نہیں جتنی عورت کے لحاظ سے آزمائش ہے، تو آزمائش میں اس کا قوی ہونا یہ تقاضا تھا کہ اس کو دنیا سے علیحدہ کر کے ذکر کیا جائے، اگرچہ دنیا میں بھی اس کا ذکر آ چکا ہے، لیکن یہ چونکہ عام دنیا جو بندے کو آزمائش میں ڈالتی ہے اس سے یہ قوی ہے، تو اس بنیاد پر اس کا جو اس کا فتنہ قوی ہے یا آزمائش قوی ہے، اس کو علیحدہ پھر ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی جس طرح وہ مثال ہے، ایسے ہی دوسری مثال حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ صلوات کی حفاظت کرو، اور اس سے پھر خصوصی طور پر صلاۃ وسطی جو ہے اس کو علیحدہ کر کے ذکر کیا گیا۔ اچھا جی، اب یہ جو ہے کہ دنیا سے تخصیص جو کی گئی عورت کے لحاظ سے، اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں دلالت کرتی ہیں۔ مثلا ادھر آیت دلالت کرتی ہے، آیت میں ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کا مکر فریب یہ ضعیف ہے، اور عورتوں کے لحاظ سے کہا ان کیدکن عظیم، کہ تمہارا جو قید ہے فریب دینا کشک والے کاف کے ساتھ، یہ چھوٹا نہیں، یہ بہت بڑا ہے۔ ان کیدکن عظیم، تو یہ یعنی اس وصف کے لحاظ سے اتنا، یعنی قرآن مجید قرآن رشید کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہیں۔ دوسری طرف حدیث شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما ترکتو
بعدی فتنتن اضر علی الرجال من النساء ما ترکت فتنتن، میں اپنے پیچھے کوئی ایسا فتنہ نہیں چھوڑ کے جا رہا جو مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے بڑا فتنہ ہو. یعنی عورتوں والا فتنہ یہ دنیا میں بہت بڑا فتنہ ہے. اب لفظ فتنہ کے اندر بھی تھوڑی سی وضاحت ہے کہ لفظ فتنہ ایک ہمارے عرف میں اب مذموم معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جو امتحان اور آزمائش والا معنی ہے وہ راجح ہے عربی کے لحاظ سے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے اموال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہیں. تو آپ کوئی کہے کہ فتنے کو تو مٹانا چاہیے لہذا اولاد کو مٹانا چاہیے، تو ایسا نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر آزمائش ہے. تو یہ سن کے عورتیں بھی خلاف نہ ہو جائیں کہ ہمیں تو فتنہ کہا گیا. تو مطلب یہ ہے کہ ان کے ذریعے جو مردوں کی آزمائش ہے وہ بڑی سخت آزمائش ہے. تو اس بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آ رہی ہے بخاری شریف میں کہ جب آپ نے فرمایا وفی بدع احدکم صدقہ، تمہاری شرم گاہوں میں بھی صدقہ ہے. اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے تعجب کیا کہ باقی صدقے کی جو آپ نے اقسام بیان کی وہ تو واضح ہے کہ امر بالمعروف صدقہ ہے، نہی عن المنکر صدقہ ہے، کسی اناڑی کو کوئی ہنر سکھا دینا صدقہ ہے، تبسموں کا فی وجہ اخی کا صدقہ. تو یہ کس طرح صدقہ ہے؟ یہ تو محض دنیا داری ہے. یعنی کسی کا ازدواجی تعلق اپنی اہلیہ کے ساتھ، یہ کیسے صدقہ ہے؟ یعنی یہ تو ایک خاص دنیا ہے، یعنی دنیا میں سے بھی جو دنیا کا ایک علیحدہ فرد چن کے بیان کیا گیا، یہ تو وہ ہے. تو یہ مطلب تھا اسی حدیث کی روشنی میں جو اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ تو دنیا داری ہی دنیا داری ہے. تو یہ صدقہ کیسے بن گیا؟ صدقہ تو ان صدقہ تطفئ غضب الرب، صدقہ تو اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے، اتنی بڑی چیز ہے صدقہ. تو وفی بدع احدکم صدقہ، یہ کس طرح ہے؟ یعنی انکار نہیں تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تھا کہ سمجھایا جائے کہ یہ کیسے ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سمجھایا. آپ نے فرمایا کہ یہ کام اگر کوئی بندہ حرام جگہ پہ کرتا تو عذاب ہوتا یا نہ ہوتا؟ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں عذاب ہوتا. تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حرام پر عذاب ہے تو جو شریعت نے
حلال قرار دیا وہاں پھر ثواب بھی ہے۔ تو اس طرح قیاس کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو قیاس کرنے کا طریقہ بتایا، اور دوسرا یہ مسئلہ کلیئر کر دیا کہ جسے محض دنیا داری سمجھا جا رہا تھا کہ یہ دین اور نیکی بھی ہے اگر اس کے اندر یہ جہت جو ہے وہ موجود ہو۔ تو اس بنیاد پر یعنی عورتیں یہ نہ سمجھے کہ ان کی مذمت ہے یا مردوں کو ان سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ نکاح ہی نہ کریں، بلکہ یہ ہے کہ جو شرعی طریقہ ہے اس کے لحاظ سے، اور پھر یہ ہے کہ اس کے ذریعے آگے وہ ہر وقت اس سلسلہ کے اندر یہ ذہن میں رکھیں، کبھی بھی سست اپنے ذہنی طور پر غافل نہ ہوں کہ ادھر سے حملہ بھی ہو سکتا ہے اور اس سے پھر دین تباہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس بنیاد پر جو ہے وہ حکم دیا گیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اتنا زیادہ ضرر دینے والا اور کوئی فتنہ نہیں چھوڑا جتنا کہ عورت ہے۔ یعنی باقی مثلا شیر ہے، چیتا ہے، چیرتا پھاڑتا ہے، تو اس شیر چیتے کو اجازت نہیں کہ وہ گھر کے اندر آ کے رہائش پذیر ہو یا وہ 24 گھنٹے ساتھ ہو۔ وہ ٹھیک ہے شیر ضرور ہے مگر جنگلوں میں رہتا ہے، یا کبھی کوئی بندہ جنگل کی طرف جائے یا ویران جگہ پہ تو پھر اس سے آمنا سامنا ہو، جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ اس کا ہر وقت کا ساتھ ہے۔ تو اس طرح یعنی ہر جہت کو سامنے رکھنے سے پھر مشورہ دینے کے لحاظ سے اہم ایشوز پر اور کسی سے مشورہ بعد میں ہوگا، اس کے ساتھ سب سے پہلے ہو سکتا ہے، اور اگر وہ نیک ہے تو نیکی کا مشورہ دے گی، اگر اس کی سوچ غلط ہے تو غلطی کا مشورہ دے گی، اگر صحیح العقیدہ ہے تو صحیح مشورہ ہوگا، اگر اس کا عقیدہ خراب ہے تو وہ شوہر کا عقیدہ بھی خراب کرے گی۔ تو اس بنیاد پر یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محتاط ہو کے رہو کہ بہت جلد اس کی بدی تم پہ اثر کر سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کی بدی کر سکتی ہے تو نیکی بھی اس کی اثر کر سکتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ بندہ اپنے خلیل کے دین پر ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کسے اپنا خلیل بنا رہا ہے، کسے اپنا دوست بنا رہا ہے، کیونکہ انسان کی طبیعت جو ہے وہ طبعی طور پر انسان دوسرے کی طبیعت سے کچھ حاصل کرنے کا ذہن رکھتا ہے، جس کو صوفیاء نے تو اس طرح لکھا ہے کہ انسان طبعی طور پر انسان کی طبیعت چور ہوتی ہے، چور کا لفظ استعمال کیا کہ دوسرے کی طبیعت میں جو اچھی چیز لگے تو اس کی طبیعت چاہتی ہے میں بھی ایسا کروں، یعنی خود بخود کوئی ارادہ عزم صمیم کیے بغیر، کوئی بہت بڑی تحریک چلائے بغیر چپکے سے یہ دوسرے کی طبیعت سے اس کی طبیعت کوئی چیز چوری کر لیتی ہے، یعنی جس میں باقاعدہ تعلیم و تعلم، درس و تدریس اور کلاس اور کورس کا لفظ ہی کو نہیں بولا جاتا، اور ایک کی طبیعت یعنی جو کسی کی مجلس میں بیٹھتا ہے، کسی کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو خاموش اگرچہ بیٹھے ہوں تو ایک طبیعت دوسری طبیعت سے یا تو فیض یاب ہوتی ہے یا برباد ہوتی ہے۔ تو جس طرح یہ صحبت ہے تو سب سے بڑی اس کے لیے صحبت تو اس کی بیوی کی ہے، اور اگر اس کے اندر برائی ہوگی تو یقیناً اس کی طبیعت اس کی طبیعت سے متاثر ہوگی، یعنی جس طرح خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے تو پھر اس کی طبیعت اس کی طبیعت سے کوئی نہ کوئی چیز چوری کر لے گی کہ جو اصل اس میں تھی، اور پھر اس کے اندر بھی وہی چیز آ گئی۔ تو اس بنیاد پر یعنی جن علماء یا مشائخ کی بیویاں دنیا دار ہوں، دنیا پرست ہوں، دنیاوی خیال والی ہوں اور دنیا کی طرف مائل ہوں،
تو ان مشائخ علماء پر بہت زیادہ خطرہ ہوتا دنیا دار بن جانے کا، چونکہ انہیں ہر وقت اسی طرف ہی کوسا جاتا ہے یا راغب کیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ویسے تو لوہے پر تھوڑا مارنے سے اتنا نہیں مڑتا، لیکن جب گرم ہو تو بہت جلد مڑ جاتا ہے۔ تو عورت جو ہے اس کے لحاظ سے یعنی اسے سارا پتہ ہے کہ اب لوہا گرم ہے یا سرد ہے، تو اس کا حملہ پھر شدید ترین حملہ ہوتا ہے۔ تو اس بنیاد پر پھر پالیسی کے اندر جب اس کا مشورہ شامل ہو جائے اور وہ قیادت شروع کر دے رہنمائی، تو اس کی بنیاد پر پھر آگے پوری قوم پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی گہرائی ہے کہ میں نے کوئی فتنہ زیادہ ضرر رساں مردوں کے لیے نہیں چھوڑا جو اتنا ضرر رساں ہو جتنا کہ عورتوں کا فتنہ مردوں کے لیے ضرر رساں ہے۔ یعنی اگرچہ ہیں صنف نازک اور ضعیف ہیں، لیکن اور کئی وجوہ کے لحاظ سے ان کا فتنہ زلزلوں، طوفانوں اور شیروں اور چیتوں سے بڑھ جاتا ہے کہ اس میں اور کئی وجوہات جو ہیں وہ شامل ہیں۔ تو یہ ایک یہاں کا سبق بھی ہے اور ایک پوری دنیا زندگی کا سبق بھی ہے کہ یہ حکم بھی ہے اور اس میں نکاح میں فضیلت بھی ہے، اور اس کے آگے ولد صالح کی شکل کے اندر ثمرات بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی یعنی وہ بیوی نیک ہو تو اس کی تدریس میں، اس کی تبلیغ میں، اس کے صدقہ و خیرات کار خیر میں معاون بھی ہو سکتی ہے، اور اس کا تعاون بھی عام تعاون سے بڑا تعاون ہو سکتا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ خطرات بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ یہاں پر استعمال فرمائے۔ اور یہ جو دوسرا تقابل آپ کے سامنے رکھا ہے ان کیدکن عظیم، تو وہ ویسے ہی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ ہمارے استاد حافظ نذیر صاحب ہمارے تعلیمی دور میں یہ تقابل بیان کیا کرتے تھے، جو میں نے وہ آیات کا بھی پیش کیا، اور آپ نے یہ اکبر کا شعر تو سن رکھا ہے کہ اکبر دبے نہ تھے کبھی برٹش کی فوج سے، لیکن شہید ہو گئے عورت کی نوچ سے۔ تو برٹش کی فوج وہ نہیں کر سکتی جو عورت کی نوچ جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ تو آگے اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان جو ہے، اس کے دیگر نکات بھی موجود ہیں، اور یہ آ گیا کہ عورت کا علیحدہ کر کے ذکر کیوں کیا گیا۔ تو اس حدیث کا ایک نام ہے یعنی جس شخص کوئی مذمت کی جا رہی تھی اصل میں، تو ان کا لقب پڑ گیا تھا مہاجر ام قیس، جس کے لیے یعنی یہ ہے کہ ہجرت اللہ کے راستے میں تو بہت بڑا اس کا مقام ہے، لیکن اگر ہجرت ہو اللہ کے لیے، اور اگر ہجرت اس لیے ہو کہ میں اس جگہ چلا جاؤں یہ شہر کے کہ میری اس فلاں عورت کے ساتھ شادی ہو جائے، تو پھر اس کے لیے مہاجر ام قیس کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر امامینی نے یہ میرے چھاپے کے مطابق 58 صفحے پر یہ لکھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک بندہ تھا، خاطب امرا یقال لہا ام قیس، اس نے ایک عورت کو شادی کا پیغام بھیجا جس کا نام ام قیس تھا۔
فَأَبَتْ أَن تَتَزَوَّجَهُ حَتَّى يُهَاجِرَ، اس خاتون نے شادی سے انکار کیا اور یہ شرط لگائی کہ تم ہجرت کرو تو پھر میں شادی کروں گی. فَهَاجَرَ، تو اس شخص نے ہجرت کی. فَتَزَوَّجَهَا، تو پھر ان خاتون کے ساتھ شادی بھی ہو گئی. تو یہ صحابہ کا اپنا معاملہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں فَكُنَّا نُسَمِّيهِ مہاجرہ ام قیس، تو ہم ان کو مہاجر ام قیس کہتے تھے. اچھا جی، اب یہاں پر پھر انہوں نے اعتراض ذکر کیا کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے حالات جو الاستیاب فی معرفت الاصحاب کے اندر لکھے ہیں، وہاں یہ ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، تو آپ نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کہ جو اسلام لا چکی تھی ان کو شادی کا پیغام بھیجا، تو انہوں نے انکار کر دیا، اور سب سے بڑی وجہ دین کا اختلاف تھا. فلما علم انه لا سبیل له الیہ الا بالاسلام، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اسلام لائے بغیر یہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا، اسلم وتزوجها وحسن اسلامہ، وہ اسلام لائے، شادی ہوئی، اور پھر ان کا اسلام جو ہے وہ خالص اسلام قرار پایا، یعنی آگے اس کے اندر کوئی دنیا داری کی آمیزش نہ رہی، محض دین کے لیے انہوں نے سارا کام کیا. تو اب اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ یہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شادی ہو گئی فکان الاسلام صداق ما بینہما، تو اسلامی حق مار بنا، یعنی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا، حضرت ام سلیم نے اسی کو ہی اپنے لیے حق مار سمجھا اور کوئی چیز حق مار میں نہ لی. اور اس پر امام نسائی نے باقاعدہ پھر باب قائم کیا کہ التزویج علی الاسلام، وہ حضرت صاحب کی نوٹر انسان، التزویج علی الاسلام، اسلام پر شادی کرنا، یعنی اسلام کو ہی حق مہر قرار دینا. اور پھر یہ بھی نسائی شریف میں ہے کہ جب حضرت ابو طلحہ نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سلسلہ میں بات کی تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا واللہ ما مثلک یا ابا طلحہ یرد، کہ ابو طلحہ آپ جیسے بندے کو رد نہیں کیا جاتا، یعنی آپ کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ آپ کے اس پیغام کو قبول کیا جائے. لیکنک رجل کافر، لیکن تم کافر ہو، وانا امرأۃ مسلمہ، اور میں مسلمان ہوں. اس بنیاد پر ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے، کیونکہ میرا
گھر بار چھوڑا ہے دنیا کے لیے جو سو پائے. جب کسب حلال مراد یہ ہے نا کہ جائز کرائے سے دنیا حاصل کرنا، ناجائز والی تو مراد ہی نہیں کہ وہ جا کے کسی شہر میں عبادت شراب کی دکان کھولنا چاہتا ہے، نہیں وہ جائز بنانا چاہتا ہے، ویسے دکان کھولنا چاہتا ہے جو حلال ہے. تو پھر لفظ تو مطلقاً ہے کہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کر گیا دنیا کے لیے، تو اس کی مذمت کی جا رہی ہے. اس کا جواب جو ہے التوحید کے شرح الجامع صحیح ابن ملقن اور بھی جگہ پر موجود ہے وجوہات کے اندر. جواب بڑا اہم ہے. ایک یہ ہے کہ ظاہراً علی الاعلان دنیا ظاہر میں بھی یہی ہے کہ دنیا کے لیے جا رہا. ایک یہ صورت ہے. دوسرا یہ صورت کہ اوپر لیبل دین کا لگایا ہوا ہے اور اندر مقصد دنیا ہے. تو جب ظاہر میں بھی لیبل بھی دنیا ہی ہے اور اندر بھی دنیا ہی ہے تو وہ باعث مذمت نہیں. لیکن لیبل ہو دین کا اور اندر دنیا ہو تو یہ باعث مذمت ہے. اس بنیاد پر یعنی جو نکلا ہی رزق حلال کی تلاش میں ہے کہ روزگار کے لیے جا رہا ہے، اب وہ تو یہ نہیں کہہ رہا کہ میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں یا میں حج کرنے جا رہا ہوں یا میں ہجرت کر رہا ہوں، تو اس کے اوپر بھی دنیا ہی کی کا تذکرہ ہو رہا ہے اور مقصد بھی دنیا ہے. لیکن جو یہ ہے کہ اوپر یہ قرار دے کہ میں ہجرت کے لیے جا رہا ہوں اور اندر مقصد دنیا ہو، اس کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دنیا کی مذمت کی کہ جہاں شو یہ کیا جا رہا ہے کہ دیندار بندہ ہے، دین کے لیے قربانی دے رہا ہے، دین کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، مگر اندر دنیا ہے، تو یہ قابل مذمت ہے. یہ صفحہ نمبر 194 پر جلد نمبر 2. اور یہ بہت بڑی آزمائش ہے اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے. مثلا ایک جلوس نکالتے ہیں پیپلز پارٹی والے، نون لیگ والے، پی ٹی آئی والے، تو وہ دنیا دار ہیں. اوپر بھی دنیا ہے کہ وہ مثلا یہ کہ ہمیں اقتدار ملنا چاہیے، اندر بھی دنیا ہے. اوپر بھی یہ ہے کہ مثلا کوئی جلوس نکالے ہمیں تنخواہ کیوں تھوڑی مل رہی ہے، ہماری زیادہ ہونی چاہیے. اوپر بھی دنیا ہے اندر بھی دنیا ہے. لیکن ایک یہ جلوس ہے کہ اوپر دین ہو اور اندر دنیا ہو، تو یہ پھر زیادہ مذموم ہوگا. یعنی دوسروں کے ٹھیک ہے کہ مقاصد اپنے دنیا داری کے ہیں، دین والے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اس میں منافقت تو نہیں کی. اس بات میں اگرچہ باقی میں ہزار منافقت ہوگی کہ جو اوپر ہے ان کو کوئی یہ نہیں سمجھا جا رہا کہ یہ کوئی انقلاب نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے احتجاج کر رہے ہیں یا دھرنا دے رہے ہیں یا جلوس نکال رہے ہیں. سارے سمجھ رہے ہیں کہ یہ دنیا کی مکھیاں ہیں، دنیا کے لیے ہی یہ سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف اوپر دین کی چادر ہو اور اندر دنیا ہو، ڈیزل، تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ پھر مضموم زیادہ ہے کہ اوپر شو دنیا کو کیا دین کو کیا جا رہا ہے اور اندر جو ہے وہ بڑی پکی دنیا ہے. یہ جواب انہوں نے بیان کیا. اچھا جی،
مثال نہیں دی جا سکتی، اور یعنی اس کے بعد تدریجاً جو حاسونا اسلام ہو والی صورت جو ہے اس کے پیش نظر پھر ان پہ تنقید نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی روافض اس کو اپنی کوئی دلیل بنا سکتے ہیں کہ العبرۃ بالخواتین، کہ جس کے اندر یہی لوگ انہوں نے اپنی ہر دنیاوی خواہش اسلام پر قربان کر دی، اور وہ ابھی آغاز تھا اس تقدیر پر کہ قصہ صحیح ہے، اور یعنی اس حالت میں، ابتدائی حالت میں ایسا ہوا، اور بعد میں جس طرح کہ کہیں معاذ اللہ پہلے نفاق تھا تو پھر اسی نفاق کی جگہ پکا اسلام آ گیا، تو پہلے کہیں اس طرح کی کوئی آمیزش تھی، لیکن اسی جگہ پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہر طرف غالب آ گئی، یہاں تک کہ 1% کا کروڑواں حصہ بھی دنیا نہ رہی اور دین ہی تباہی پر غالب آ گیا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس تزکیہ کے کئی مراحل ہیں، کہیں تو وہ لمحہ بھر میں مکمل ہوا، اور کہیں تدریجاً وہ تزکیہ کا کام اس کے مناظر ہمیں نظر آتے ہیں۔ اچھا جی، اب یہ ہے کہ یہ حدیث اور حدیثوں کے معارض ہے، جس میں یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے تو ہجرت کی فضیلت لازم آ رہی ہے، ثابت ہو رہی ہے، اسلام کے لیے ہجرت کی فضیلت، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو جب کہ دوسری حدیث ہے بخاری کے اندر وہ بھی موجود ہے، لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت ہے ہی نہیں، ولیکن جہاد و نیت، فتح مکہ ہو جانے کے بعد ہجرت ختم ہو گئی ہے، یعنی جو ایک بہت بڑا عمل تھا، کار ثواب تھا، لیکن جب فتح مکہ ہوئی تو ہجرت ختم ہو گئی۔ اب کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا لیکن جہاد و نیت، اب سفر جہاد کا ہو سکتا ہے، ہجرت کا نہیں، یعنی مسلمان یہ نہیں کہ اب ہجرت کر کے دوسری طرف چلے جائیں، جہاں ہیں وہاں لڑیں، جہاد کریں، ونیت، اور دوسرا یہ ہے کہ نیت ہجرت ہو سکتی ہے، اور نیت ہجرت پر اگر کوئی نیت کے منافی چیز نہ ہو تو پھر ہجرت کا ثواب مل جائے گا، یعنی اس طرح اس صورت میں ہجرت ہو سکتی ہے کہ نیت ہجرت پر ہجرت کا ثواب ملے، تو جبکہ جو حدیث شریف میں یہاں بیان ہو رہی ہے اس سے ایک مطلقاً قیامت تک کے لیے دین ہے کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے تو بس اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اس بنیاد پر آپس میں تعارض آ رہا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بعد الفتح میں جو الف لام ہے اس کے اندر سب جواب ہے کہ الف لام عہد خارجی کا ہے، اور مراد ہے فتح مکہ، اور مکہ مکرمہ فتح ہو جانے کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت اس کا دروازہ بند ہو گیا، کیونکہ اب جس مقصد کے لیے مدینہ منورہ جانا تھا مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر، جو مجبوری تھی کہ وہاں نماز نہیں پڑھنے دیتے، وہاں پر کفار ظلم کرتے ہیں، تو وہ کفار کی کمر ٹوٹ گئی، وہ مر کھپ گئے، یا ان میں سے جن کی قسمت اچھی تھی انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو اب روک دیا گیا کہ جو یہاں ہو یہیں رہو، لا ہجرت بعد الفتح، بعد فتح مکہ تھا،
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فتح مکہ کے بعد پوری دنیا میں قیامت تک کہیں مسلمانوں کی زمین تنگ ہو جائے تو وہ اس زمین کو چھوڑ کے دوسری جگہ نہ جائے، ہجرت نہ کریں، یہ مراد نہیں ہے۔ یہ خاص ہے مکہ مکرمہ کے ساتھ کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے دوسری جگہ نہ جائیں، مکہ مکرمہ کی بات ہے۔ لہذا اب مثلا جو ہجرت کی 2 کروڑ مسلمانوں نے بھارت سے پاکستان کی طرف، تو یہ فضیلت باقی ہے کہ اور ایک منفرد فضیلت ہے، یعنی پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ جو ہیں نظریاتی پاکستان کے اندر، آنکھیں جو بند ہیں وہ کھول، نظریاتی پاکستان کے اندر مثلا ایک تو پاکستان میں رہتا ہے نا کہ پنجابی ہونے کے لحاظ سے، ایک پاکستان میں رہتا ہے سندھی ہونے کے لحاظ سے، ایک بلوچی ہونے کے لحاظ سے، ایک پٹھان ہونے کے لحاظ سے، لیکن ہم اس کی کہہ رہے ہیں جو پاکستان میں رہتا ہے نظریہ پاکستان کے لحاظ سے، یعنی یہ کلمے پر یہ وطن بنا، تو اس بیس پہ رہنا پاکستان میں، اس بیس پہ مسائل جھیلنا پاکستان میں، قیامت کے دن اس کا بھی مستقل ثواب ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ یہ وہ وطن ہے اگرچہ اس کی تکمیل ابھی تک نہیں ہوئی، لیکن مدینہ منورہ کے نظریے کے بعد روئے زمین پر صرف یہی ہے وہ سلطنت جو اس نظریے پہ مارز وجود میں آئی، یعنی اس کے بنانے میں پنجابیت، سندھیت، بلوچیت اور پٹھانیت ان چیزوں کا کوئی دخل نہیں تھا، یعنی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اتنا بڑا اعزاز ہے، اور پھر اس بنیاد پر ہر دوسرا تیسرا چوتھا گھر مہاجرین کا ہے، یعنی جب قیامت کے دن نمبر ملیں گے کہ اسلام کے لیے گھر کس نے چھوڑا، صرف اس مقصد کے لیے، یہ نہیں کہ گھر چھوڑے کہ پاکستان جا کے کاروبار اچھا چلے، جنہوں نے صرف دین کے لیے چھوڑا گھر، برادری، کاروبار، تو محشر کے دن جس علاقے میں یہ نیکیوں کی فصل سب سے زیادہ اگی ہوئی ہوگی وہ یہ ایریا ہوگا حجاز مقدس کے بعد، کہ 2 کروڑ لوگوں نے دین کے لیے گھر چھوڑا۔ یہ ہجرت جو ہے یعنی پاکستان کی طرف جو ہجرت تھی دین کی خاطر جن کی تھی، تو یہ اتنا یعنی بڑا عمل ہوگا، اور اس کے ثمرات ہیں پاکستان کی بنیادوں کے اندر کہ اتنے لوگ، اتنے خاندان مہاجر ہو کے آباد ہوئے یہاں دین کی خاطر۔ اس وقت اس لیے نہیں نکلے تھے کہ جہاں فیکٹریاں لگائیں گے، وہاں مربے لیں گے، بوڑا عام ہے، یہ دنیاوی طور پر سہولتیں ملیں گی، اس مقصد کے لیے جو نکلے کہ نماز کھل کے پڑھیں گے، دین پر کھل کے عمل کریں گے، اگرچہ دنیا میں اب ایک سب کچھ ہم چھوڑ رہے ہیں، تو یہ جو عمل تھا یہ بہت بڑا عمل تھا، اور یہ ایک پاکستان کی بقا کا ایک راز ہے کہ اس کے اندر یعنی 2 کروڑ جو لوگ ہجرت کر کے آئے، تو ان میں بہت بڑی تعداد تو خالص لوگوں کی ہوگی، چلو چند کا اگر دنیاوی مقصد بھی تھا تو، لیکن بڑی غالب اکثریت تو دین کے لیے آئی تھی۔ تو جس علاقے کے اندر ایسے لوگ آباد ہوئے اسلام کی خاطر، جنہوں نے گھر چھوڑا اور نظریے کی خاطر ملک بنایا، تو اس کے یعنی قیامت کے دن مستقل نمبر ہوں گے کہ یہ اس علاقے کے لوگ ہیں جو نظریے کی بنیاد پر ایک سلطنت کے اندر موجود رہے اور اس میں قائم رہے۔ تو یہ بنا کہ لا ہجرت بعد الفتح، وہاں کی بات ہے، مطلقاً یہ بات نہیں ہے۔ ہر طرف کے نظریات کا تصادم اسلام سے ہوتا ہے۔ آپ مثلا یہ جو MQM بنائی الطاف حسین نے، تو اس میں جو مہاجرزم کا اس نے غلط مطلب لیا،
پر قتل و قتال اور ہزاروں لوگوں کو قتل کیا گیا اس مہاجر کے نعرے پر کہ مہاجر محرومیت کا شکار ہیں اور مہاجروں سے ظلم ہو رہا ہے اور مہاجروں سے یہ ہو رہا ہے، تو اسلام کے مقابلے میں بالآخر وہ مہاجرزم کو لے آئے۔ اور دوسری طرف یعنی وہ لوگ جو لفظ مہاجر کو گالی سمجھتے ہیں یا یہ کہ ٹھیک ٹھاک تھا، اگر یہ نہ آتے تو ہماری کھلی زمینیں ہوتی، یہ کیوں آ گئے ہیں، اور پھر بات چیت کرتے ہوئے استہزاء اڑائیں کہ یہ اس کا کیا، یہ تو مہاجر ہے، ہم تو یہاں کے ہیں، آباء و اجداد سے رہ رہے ہیں اور ہمارا یہی دیش ہے، اور یہ تو ہجرت کر کے مہاجر ہے۔ تو اس بیس پر اب ایسا مذاق اڑانے والا وہ بھی مجرم ہے، یا کہ اس طرح کی کوئی چیز سامنے رکھنے والا یا ان کو اس لحاظ سے ڈیگریڈ کرنے والا کہ ہم تو یہاں کے اصل باسی ہیں اور یہ مہاجر ہیں، چونکہ جس بیس پر انہوں نے ہجرت کی وہ دین ہے، اس پر تو ان کا اعزاز ہے کہ وہ ہجرت کر کے آئے ہیں اور مہاجر ہونے کا شرف ان کو حاصل ہے، جس طرح اسلام میں مجاہد کا شرف ہے، حاجی کا شرف ہے، نمازی کا شرف ہے، ایسے ساتھ مہاجر کا ایک شرف ہے اور وہ ایک مستقل فضیلت ہے۔ تو نہ تو وہ کنسپٹ درست ہے جو الطاف نے پیش کیا اور نہ وہ جو پنجاب کے کچھ چودھری پیش کرتے ہیں۔ تو اگر یہ ہوگا تو یہ اسلام سے ٹکرانے والی سوچ ہوگی، خواہ وہ پنجاب کے چودھری کی ہو یا مہاجر الطاف کی ہو، کیونکہ دونوں طرف جو دین کی تعلیمات ہیں اس کے پیش نظر مہاجر کی شان بھی ہے، لیکن مہاجر کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جس سے خود پھر اسلام پر ہی ضرب لگ رہی ہو اور وہ اپنے مہاجرزم کو اسلام کے خلاف کوئی ایک علیحدہ پلیٹ فارم کی شکل دے، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ باقی اس پر دلیل کے جس طرح جہاد قیامت تک جاری ہے ایسے ہجرت بھی قیامت تک جاری ہے، یعنی یہ ٹھیک ہے کہ اگر مسلمان مضبوط ہو تو سٹینڈ لے، وہاں پر رکے اپنے دیش میں، لیکن جب وہاں صورتحال مخدوش ہو جائے تو پھر ہجرت کا ہی حکم ہے کہ وہاں سے ہجرت کر جائیں، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تنقطع الحجرہ حتی تنقطع التوبہ۔ وہ حضرت صاحب اگلی حضرت صاحب سارے دھیان رکھیا کرو اپنے ساتھی نے بھی، اور عجیب ہے کہ جو ستا بندہ اٹھ کے پھر تجھے فمرن تسمى قلت لا یعنینی کہ میں مراد نہیں ہوں۔ اچھا جی، لا تنقطع الحجرہ حتی تنقطع التوبہ، جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے تو ہجرت کا بھی کھلا ہے، اور توبہ کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے تو ہجرت کا دروازہ بھی قیامت تک کھلا ہے۔ اس واسطے ولا تنقطع التوبہ حتی تطلع الشمس من مغربها، توبہ اس وقت تک بند نہیں ہے جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ اس بنیاد پر یعنی ہجرت باقی ہے، جب ایسی صورتحال بنے۔ وہ جو ہے لا ہجرتا وہ بھی حدیث صحیح ہے، لیکن اس کا مطلب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف وہ، اور یہ اب پتہ چلا کہ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خود بھی مطمئن تھے اور واقعے میں بھی یہ تھا کہ آپ کو یقین تھا اتنا اپنے تبلیغ توحید پر کہ اب مکہ میں شرک نہیں ہوگا کہ کوئی یہاں سے ہجرت کر کے کسی صدی میں دوسری جگہ جائے، کہ یہاں ہجرت کا دروازہ بند ہے۔ اگر بعد میں کبھی ایسی صورتحال بننی ہوتی قیامت تک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص اس علاقے کے لیے یہ حکم نہ فرما کے جاتے۔ تو آپ مطمئن تھے اور وہی صورتحال ہے، اور غلط کہا ابن عبد الوہاب نے کہ یہاں شرک آ گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، چونکہ اگر ایسا معاملہ بننا ہوتا تو اس کے لیے بھی دروازہ کچھ کھلا رکھا جاتا
ہجرت بعد الفتح. اچھا جی، تو ہجرت باقی ہے، لیکن ہم پاکستان والوں کے لیے تو یہ مسئلہ بھی بہت عجیب ہے. اگر ادھر دوسرے طرف فضیلت ہے پاکستان میں رہنے کی، اور ساتھ یہ آزمائش بھی ہے کہ پابندی صوم نہیں، پابندی نماز نہیں، ہمارے پاس تو ہجرت کا بھی جواز نہیں. یعنی ادھر سے تو سب کچھ چھوڑ کے یہاں آئے کہ نمازیں صحیح پڑھ لیں اور اسلام کے لیے کہ دین پر عمل کر سکیں. اور اب اگر یہاں بھی جو صورتحال بنائی جا رہی ہے تو دین بچانے کے لیے پھر کہاں جائیں؟ کیونکہ دین بچانے کے لیے تو یہاں آئے، تو جہاں دین بچانے کے لیے آئے وہاں اگر دین والوں کے لیے زمین تنگ ہو گئی معاذ اللہ، تو پھر یہ بہت بڑی آزمائش ہوگی. اور یہ شاید جس نے شعر یہ کہا وہ یعنی یہ پیش کر رہا تھا کہ اعلانیہ تو نماز پہ پابندی نہیں. جب اس نے شعر کہا، اگرچہ پابندی یہاں اعلانیہ بھی پچھلے سال نماز پہ لگ گئی، یعنی اعلانیہ تو نماز پہ پابندی نہیں، اعلانیہ احکام پہ پابندی نہیں، تو پابندی ہوتی تو ہم ہجرت کر کے کہیں جاتے. تو اس واسطے اب ہجرت کا بھی جواز نہیں. اور میں جس نقطہ نظر سے کہہ رہا ہوں کہ یعنی قانون ہے فقہ کا کہ خلیفہ کا پھر خلیفہ نہیں ہوتا. مثلا وضو کا خلیفہ تیمم، اور اب اگر کوئی تیمم کا پھر ہو تو ایسا نہیں ہے. تو ہم ہجرت کر کے یعنی اتنی بڑی اکثریت آئی کہ بارڈر پار ہو جائیں ادھر تو دین ہی دین ہوگا. تو صرف اس مقصد کے لیے وہ سب کچھ چھوڑا ہے کہ دین پر عمل کر سکیں. اور پھر جب یہاں دین والوں کے لیے زمین تنگ ہو تو اب یہ ایک بہت بڑی مشکل ہوگی اہل دین کے لیے کہ اب پھر قبر ہی ہے، پھر کہاں جائیں کہ پورے روئے زمین پر. تو ان آخری صدیوں میں تو یہی علاقہ دین کے لیے ہے، باقی سب تو ملک بنے جغرافیے کی بنیاد پر. اس وقت کے ملک خواہ سعودی عرب سمیت کہ یعنی سعودی عرب میں کبھی تم نے غلطی سے بھی یہ نعرہ نہیں سنا ہوگا کسی سرکاری تقریب کے اندر کہ سعودی عرب کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نعرہ تمہیں نہیں ملے گا. چلو پاکستان میں نعرہ تو ہے نا، اگرچہ آگے اس کی تکمیل نہیں ہو رہی، لیکن وقت تحریک یہ نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ بعد میں کئی نے بدل دیا مطلب کیا، جو کچھ لپے کھاتی جا، وہ بعد والے آئے، لیکن بنانے والوں کا تو مطلب وہی تھا. اور سعودیہ والے جو ہیں یعنی نعرہ لگانے کے بھی قابل نہیں، وہ جو بادشاہ کمپنی ہے یا مسلط نظام والے ہیں کہ وہ نہ نعرہ انہوں نے آج تک لگایا ہے، نہ لکھا ہے، نہ لگائیں گے جو آثار ان کے ہیں. تو اس بیس پر یہ دھرتی ہے کہ جو اس نعرے پہ بنی. باقی مثلا عرب کنٹریز ہیں یا ویسے جو ہیں ان کے کہیں گوروں کا ملک، کہیں کالوں کا ملک، کہیں دریا سے پار والوں کا، کہیں پہاڑ سے اس طرف والوں کا، کہیں کسی بولی والوں کا، کہیں کسی قبیلے والوں کا، اور یہ ہے کلمے والوں کا. یہ یعنی انفرادیت ہے اس دور کے اندر. ویسے پہلی یہ اس کلمے کی سلطنت وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، اور وہ بیک وقت پوری کائنات کی ایک ہی سلطنت تھی، گورے کالے مشرقی مغربی پہاڑی میدانی سب. لیکن یہ بعد میں آ کر احیاء ہوا اس نعرے کا تو پاکستان مارز وجود میں آیا. یعنی اتنی طویل
درمیان میں گیپ کے بعد وہ نعرہ زندہ ہوا اور پھر بنتے ہی پھر آگے اس کو مٹانے کے لیے معاذ اللہ ساتھ سے شروع ہوئی. یعنی آج آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں تحریک پاکستان کا کام کتنا مشکل تھا اور وہ تحریک کتنی مشکل تھی کہ آج مذہب کے نام پر کہ مجھے ووٹ دو چونکہ میرا یہ مذہب ہے، میرا یہ مسلک ہے یا میرا یہ نعرہ ہے، تو اس وقت اس پاکستان کے اندر الیکشن کمیشن کے قانون کے مطابق جو اس بیس پہ ووٹ مانگے وہ نااہل قرار پائے گا کہ وہ مذہب کی بیس پہ ووٹ کیوں مانگ رہا ہے، وہ فرقہ واریت پھیلا رہا ہے، وہ الیکشن کمیشن کے اصولوں کے خلاف تقریر کر رہا ہے کہ اب مذہب کی بنیاد پر ایک سیٹ لینا مشکل ہے. اور وہ کتنے بڑے تھے جو پورا ملک لے گئے اور اعلانیہ مذہب کا نعرہ مار کے. یہ نہیں کہ کوئی لفافے میں اندر چھپا ہوا ہو، اوپر کچھ اور ہو، جمہوریت ہو، اوپر یہ ہو کہ پنجابی ازم ہے یا بلوچی ازم ہے یا سندھی ازم ہے. اس طرح کا اوپر بھی کچھ نہیں تھا، اندر بھی کچھ نہیں تھا اکثریت کے نزدیک. تو یہ ہے کردار یعنی ان لوگوں کا. حالانکہ اس وقت ڈائریکٹ ٹکر انگریز کے ساتھ تھی. تو آج جو انگریز اپنے گھر بیٹھا ہوا ہمیں مذہب کے نام پر جماعت نہیں بنانے دیتا، مذہب کے نام پر ہمیں ووٹ نہیں مانگنے دیتا اور مذہب کے نام پر کوئی ایک سیٹ نہیں حاصل کر سکتا ڈائریکٹ مذہب کے نام پر، تو وہ کتنے بڑے ولی تھے وہ سیاسی لوگ جنہوں نے تحریک چلائی اور علل اعلان ٹھوک بجا کے کہا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اعلانیہ مذہب کی بیس پر پورا ملک حاصل کرنا یہ کوئی چھوٹی کامیابی نہیں تھی. اس پر رشک عالم عرب کو بھی ہوا، یہاں تک کہ ہمارے استاد محترم علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ 1948 میں آپ جس وقت بغداد شریف گئے، آپ نے اپنے سفر نامہ بغداد شریف میں لکھا ہے پیر آف گولڈا شریف اور ساتھ بہت بڑی مریدوں کی تعداد تھی، تو استاد صاحب بھی موجود تھے. تو کہتے ہیں کہ بغداد شریف میں بڑے بڑے عرب مشائخ ہمیں آ کے اس بیس پہ ملے کہ یہ اس جگہ سے آئے ہیں جو ملک بنا ہی اسلام کے نام پہ. ابھی ایک سال پورا نہیں ہوا تھا، یعنی 48 کے اپریل میں میرا خیال یہ گئے تھے. تو سب کا سوال یہ تھا کہ ہم عرب ہو کے ہم تو 10 ایکڑ کا ملک بھی نہیں بنا سکے اور تم نے اتنا بڑا ملک اسلام کے لیے بنایا. یعنی ہمارے ملک بنوائے انگریز نے کہ اتنا حصہ اس کو کاٹ کے دے دو، اتنا اس کو کاٹ کے دے دو، جدا جدا وحدت ہماری ختم کر دی. اور ہم پھر دعوے دار ہی نہیں بنے کہ دین کی بیس پہ ملک ہونا چاہیے. تمہارا یہ جو بن گیا، تم بڑے عظیم لوگ ہو کہ جنہوں نے عرب والا دین عجم میں رائج کر دیا اور ہمارا نعرہ تم نے بلند کر کے. لیکن یہ بتاؤ کہ جس اسلام کے لیے تم نے وطن لیا کیا وہ وہاں پہ نافذ بھی ہو گیا؟ یہ ان کا سوال تھا. تو اس وقت جو جواب دیا گیا ان کو استاد صاحب نے وہ اپنے سفر نامہ میں لکھا کہ ہم نے کہا ابھی تو تھوڑا سا ٹائم گزرا ہے اور ابھی صفحے سیدھی کی جا رہی ہے اور اسلام پورا آیا تو نہیں لیکن بہت جلد آ جائے گا. لیکن افسوس اس وقت تو پھر امید یہی کی جا سکتی تھی کہ ابھی تو چند مہینے گزرے ہیں اور بس سال 2-3 سال میں تو ہو جائے گا، لیکن آج تک نہیں ہو سکا. مگر جو کرنے والے کر گئے وہ تو کوئی چھوٹا کام نہیں تھا اور ہمیں وراثت میں انہوں نے وہ سلطنت دی کہ جو مدینہ منورہ کے بعد اس نعرے پر بننے والی سلطنت تھی. تو اس واسطے ہم مہاجرین کا یہ اعزاز اس کو سلام کرتے ہیں کہ یہ نہیں کہ کوئی کہے کہ ہجرت ہو ہی ختم گئی ہے، یہ کس چیز کے مخالف میں پھرتے ہیں کہ بخاری میں لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد
مظلوم ہوں ہجرت کریں، حکم ہے اور اس پر انہیں ثواب ملے گا۔ قیامت کے دن سب سے بڑی ہجرت عدد کے لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے تو بڑی وہ ہے جو مکہ مکرمہ سے مدینہ 2 کروڑ درجے فضیلت میں بڑی ہے، لیکن عددی طور پر 2 کروڑ مہاجر جس سرزمین پہ رہتے ہوں، یہ اعزاز صرف پاکستان کا ہے کہ اتنے لوگ وہاں سے چل کے مادہ پرستی کی چلتی ہواؤں میں جب کوئی اپنا ایک ڈیرا کسی کو دینے کو تیار نہیں تھا یا چھوڑنے کو تیار نہیں تھا، تو یہ کاروبار اپنے محلات، اپنے ٹھکانے، گھر، رشتہ داریاں، جاگیریں سب کچھ چھوڑ کے نکل آئے۔ تو یقیناً یہ بہت بڑا ایک عمل تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اتنی اب کی دغے بازیاں، جھوٹ، فراڈ، کرپشن، لوٹ مار، اس کے باوجود بھی جو پاکستان ابھی تک بچا ہوا ہے، تو جن وجوہ کی وجہ سے بچا ہے ان میں سے ایک مہاجرین کے ثواب کا حصہ ہے۔ شہداء جو ہیں 20 لاکھ، ان کے ثواب کا حصہ ہے، اور جو قائدین اور مجاہدین تھے تحریک کے آزادی کے، ان کے خلوص کا اور بالخصوص اولیاء کا فیضان، اور سب سے بڑی برکت ختم نبوت کے نظریے کی، کہ جس کی وجہ سے پھر نظریہ پاکستان، وہ اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے پاکستان باقی ہے۔ تو ہجرت پر یہ تمہاری نظریے کی تقریر بھی تمہیں مفت میں ہی